شگستگی کا یہ درما ہے کہ تیرگی میں جئیں، چراغ ہوں تو جلائیں، لباس ہوں تو سیئیں۔ جنہوں نے نجات دہندہ جادو کی چھڑی گیدڑ سنگھی اور الادین کے چراغ سے نجات پالی، وہ یورپ، امریکہ، جاپان، چین، برازیل، انڈیا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش ہو گئے۔ ہم کیسے نجات پائیں اس چراغ سے جسے ہم نہیں بلکہ وہ ہمیں رگڑے جا رہا ہے، رگڑے پہ رگڑا لگتا جا رہا ہے۔ اگر یہ مقدمے اصلی ہیں تو پھر سزا مکمل ہونے سے پہلے ختم کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر یہ مقدمے انتقامی ہے تو عدالت سزا کیسے سنا دیتی ہے؟ تو جس عدالت نے انہی مقدمات میں پہلے سزائیں سنائی وہ انصاف تھا، یا جو عدالتیں اب انہیں سزا یافتگان کو مقدمات میں بری کر رہی ہیں وہ انصاف ہے؟ جو احتسابی ادارہ کل دل و جان سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی ہی عائد کردہ فرد جرم کی بنیاد پر ملزم کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے پر کمر بستہ تھا، وہی ادارہ آج اسی فرد جرم کو 5 منٹ میں کیسے یہ کہتے ہوئے واپس لے لیتا ہے کہ اگر عدالت ملزم کو بری کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ کیسے پتا چلے گا یہ ادارہ کل دباؤ میں تھا یا آج ہے، یا کل بھی تھا اور آج بھی ہے؟ پس ثابت ہوا کہ کوئی شے قائم ہے تو وہ ہے الادین کا چراغ، سیدھا رگڑو گے تو ہر دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، چھینی عزت بحال ہو جاتی ہے، پیروں تلے کھینچے جانے والا سرخ قالین پھر سے خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے، کل تک پیچھے دوڑنے والا، دیواریں پھاندنے والا، ہتھ کڑیاں ڈالنے والا دستہ اچانک سے ہٹو بچو ٹائپ محافظوں میں بدل جاتا ہے، زمین پر کیل کی طرح گڑے مقدمات اور ان مقدمات کے نتیجے میں کڑی سزائیں، اسپونسرڈ تذلیلات، کردار کشیاں، غدارانہ الزامات، ضابطگیاں، میڈیائی سنسریات، غرض جملہ منافیات روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور سب کے سب بارگرد ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ گویا ہماری ریاستی ڈکشنری میں عروج کی جدید تعریف یہ ہے کہ پکڑ دکڑ اور آزادی کے درمیانی وقفے کو عروج کہتے ہیں۔ یہی الادین کا چراغ اگر الٹا رگڑا جائے تو دوڑتے اونٹ پر بھی بیٹھے آدم کو کتا کاٹ لیتا ہے، وہی انسان جسے قوم کی تقدیر بنا کے رائے عامہ کی منڈی میں جن سے نادر کے طور پر اتارا جاتا ہے، پلک جھپک کے وقفے میں قومی خطرہ، جنسی کجرو، مال پیٹ تحریک کا سرغنہ، فاشسٹ، اقربا نواز، جھوٹا، بدتمیز، ریاست کا باغی، کسی بھی اعلیٰ عہدے کے لیے انفٹ اور جنتا کو گمراہ کرنے والا قرار پاتا ہے۔ ایسے خوش قسمت بدقسمت کا مقدر وہی کال کوٹری بن جاتا ہے کہ جو خدا معلوم کہ کب سے چراغ الادین کے زخم خوردگان کا مسکن ہے، اور اسی کی سنگی دیواروں پر جلی حروف میں وقت سے نچڑی روشنائی سے لکھ دیا۔ جالب نے کیا خوب کہا، تم سے پہلے وہ جو ایک یہاں تخت نشی تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ یقین تھا۔ پس ثابت ہوا کہ جس کے پاس الادین کا چراغ ہے وہی تخت کو تختہ اور تختے کو تخت بنانے پر قادر ہے، چاہے تو گٹ پتلی میں حرکت پیدا کر دے، نہ چاہے تو گٹ پتلی کو گودام میں رکھوا دے۔ فرض کریں کہ جس کے پاس آج یہ چراغ ہے اس سے اگر کوئی چھین لے تو کیا ہم اس منحوس چکر ویو سے نکل آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جس کے پاس یہ چراغ ہوگا وہ اسے اپنے پسندیدگان اور ناپسندیدگان اور پامسگان کے لیے رگڑے گا، اور اس کی بھی وہی خواہش ہوگی کہ سب کے سب گٹ پتلیاں بن کے چراغ کی لو میں ناچیں، اور اگر انکار کریں تو اندھیرے گودام میں پھینک دیے جائیں۔ یہی چراغ کی اپنی کوئی سرشست نہیں، مظلوم کے ہاتھ لگ جائے تو اسے ظالم بنتے دیر نہیں لگتی، چھن جائے تو مظلوم بنتے دیر نہیں لگتی۔ اب ذرا ہمارے فیصلہ سازوں کی انفرادی اجتماعی لفظیات ملاحظہ فرمائیے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں
کہ آنکھ بند کر کے ابڑو دبڑو گبڑو شبڑو شمڑو ڈمڑو لالٹن پڑھوں اور ڈالروں کی برسات ہونے لگے اور پاک سرزمین خوشحالی سے جل تھل ہو جائے۔ میرے پاس الادین کا چراغ نہیں کہ راتوں رات مسائل حل ہو جائیں۔ یہ بحران میں نے پیدا نہیں کیا، اس گند کو صاف کرنے میں وقت لگے گا۔ جہاں آپ نے اتنا صبر کیا، صرف 76 برس صبر کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ان سے پوچھو کہ واقعی ان کے پاس جادو کی چھڑی یا الادین کا چراغ نہیں، تو پھر وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جس کے استعمال سے ایک شوگر مل 20 شوگر ملوں میں بدل جاتی ہے، 5 لاکھ کے بیلنس میں 5 اور صفرے راتوں رات جڑ دیے جاتے ہیں، گریڈ 22 کے برابر تنخواہ میں اتنی برکت کیسے آ جاتی ہے کہ اندرون بیرون املاک کی تفصیل پیاز کے چھلکے کی طرح کھلتی چلی جاتی ہے۔ جنہوں نے نجات دہندہ جادو کی چھڑی گیدڑ سنگھی الادین کے چراغ سے نجات پالی، وہ یورپ، امریکہ، جاپان، برازیل، انڈیا اور بنگلہ دیش ہو گئے۔ ہم کیسے نجات پائیں؟ اس چراغ سے ہم نہیں، بلکہ وہ ہمیں رگڑے جا رہا ہے، رگڑے پہ رگڑا لگتا ہی چلا جا رہا ہے۔ شگستگی کا یہ درما ہے کہ تیرگی میں جئیں، چراغ ہو تو جلائیں، لباس ہو تو سیئیں۔ میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ آپ ان ساری باتوں کا تجزیہ خود کریں، خود انصاف کریں کہ کیا وہ انصاف تھا یا یہ انصاف ہے، کیا وہ جج صحیح تھے یا یہ جج صحیح ہیں، کون غلط تھا، ہم غلط تھے یا وہ غلط تھے۔ ہمیں بھی پتا چلے کہ پاکستان کسی ایک سائٹ پر جا رہا ہو، کہیں پہ تو فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، مہینوں لگتے ہیں، اور کہیں پہ 2 منٹ میں جج بھی فیصلہ سنا کے بری کر دیتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا ہم نے، آپ نے، سب نے سمجھنا ہے، اور اسی ماجرے کے تحت ہم نے آگے پاکستان کو لے کر چلنا ہے۔ میں پھر آخر میں یہ نعرہ ضرور لگاؤں گا کہ پاکستان زندہ باد۔